مرکز کے زیر اہتمام علاقے یعنی کہ یوٹی جموں کشمیر میں 2 سرکاری اساتذہ کو مبینہ دہشت گردانہ روابط کے الزام میں ملازمت سے برطرف کر دیا۔ اور اس خبر کے بعد جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، خاص طور سے پی ڈی پی نے اس پر کافی سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کئی اور جماعتیں ہیں، انہوں نے اس پر کافی اپنی بیانیہ سامنے لایا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر کی انتظامیہ نے اب تک تقریباً 80 سرکاری ملازمین کو دہشت گردانہ روابط یعنی دہشت گردانہ کارروائیوں میں سنلپتتا، ان سے لنک کا ہونا اور مختلف ملک بمخالف سرگرمیوں کے الزام میں برطرف کر دیا۔ برطرف کیے گئے افراد کی شناخت ریاسی کے رہنے والے غلام حسین کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ مبینہ طور پر کالعدم دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کے لیے اوور گراؤنڈ ورکر کے طور پر کام کرتا تھا، یعنی OGW جسے ہم کہتے ہیں۔ اور دوسرے کی شناخت راجوری ضلع کے ماجد اقبال ڈار کے طور پر ہوئی ہے۔ وہ مبینہ طور پر دہشت گردانہ سرگرمیوں میں بھی ملوث تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے حکم میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی آئین ہند کی دفعہ 311 کی شق 2 کی ذیلی دفعہ C کے تحت کی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ملک کی سلامتی کے مفاد میں کیا گیا ہے۔ راجوری ضلع کے کھیوڑا میں محکمہ اسکول ایجوکیشن کے ایک استاد ماجد اقبال ڈار کو فوری طور پر ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح کی کارروائی ضلع ریاسی کے تحصیل محور میں ایک استاد ہے GH حسین کے خلاف کی گئی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے استاد GH حسین کو فوری طور پر ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے PDP کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے انسٹاگرام پر پوسٹ کیا، انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2 اور سرکاری ملازمین کو مبینہ طور پر دہشت گردانہ روابط کے الزام میں برطرف کر دیا گیا ہے اور انہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا ہے۔ آگے وہ لکھتی ہے کہ پہلے انہیں متعصب ریزرویشن پالیسیوں کی وجہ سے پسماندہ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ جموں کشمیر میں ریزرویشن سرٹیفکیٹ کے بارے میں حالیہ انکشافات سے پتہ چلتا ہے، اور اب انہیں غیر منصفانہ طور پر برخاست کیا جا رہا ہے، جس میں جج، جوری اور طلعت سبھی ایک طرف ہیں۔ حکومتی ترجمان کے مطابق غلام حسین مبینہ طور پر لشکر طیبہ کے دہشت گردوں محمد قاسم انگراللہ کے رہائشی اور غلام مصطفیٰ جو چسانہ کے رہائشی تھے ان سے رابطے میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ حسین لشکر طیبہ کے دہشت گرد غلام مصطفیٰ کی ہدایت پر ضلع ریاسی میں لشکر طیبہ کی سرگرمی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک OGW یعنی اوور گراؤنڈ ورکر نیٹ ورک قائم کر رہا تھا۔ اس نے مبینہ طور پر فنڈز اکٹھے کیے اور انہیں معلوم دہشت گردوں کے خاندانوں میں تقسیم کیا اور پاکستان سے موصول ہونے والے پارسل بھی تقسیم کیے۔ ٹرمینیشن کا سلسلہ جو ہے یہ عدالت کے ذریعے ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو اپنی صفائی دینے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ جو سلسلہ ملازموں کو نکالنے کا استعمال ہوتا ہے، اس میں ملازم کو اپنی صفائی دینے کا کوئی موقع نہیں ملتا، اور اکثر بیشتر جو ہے یہ لوگ پھر عدالت کے ذریعے واپس ہی انہی جگہوں پہ آتے ہیں۔ 15 کے بعد دوبارہ راجیہ سبھا میں لوگوں کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہم نے 3 بہترین امیدوار راجیہ سبھا بھیجے ہیں لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں ہمارے جو مطالبے اور مسئلے ہیں کا حل ہوگا۔ دیکھیے، پوسٹ 2019 اگست یہاں جو پالیسی رہی ہے گورنمنٹ کی، یونین ہوم منسٹری کی، تھرو دیم گورنر LG صاحب کی، وہ زیرو ٹالرنس کی رہی ہے ٹیررزم کے بارے میں۔ لیکن ایک لیکونا اس میں ہے جس کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے آئے، کرتے رہیں گے، کہ آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ کا معاون ہے یا ٹیررسٹ سپورٹر ہے یا اپر گراؤنڈ ہے یا کسی طریقے سے ان کے ساتھ لنکڈ ہے، اب ایکسٹریم سٹیپ لیتے ہو، سیجرز اور سروسز میں ٹرمینیشن وداؤٹ گیونگ دیم اے چانس آف بینگ ہرڈ، وچ از بیسک پرنسپل آف جسٹس۔ انصاف کا پہلا زینہ ہے کہ جس کے خلاف شکایت ہو اس کو سنو، پہلے اس کا پکش بھی سنو، اس کے بعد انصاف کرو۔ یہاں یونیلیٹریلی نکلتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دس از موسٹ ایکسیسو لا، ایٹروشس لا۔ اس کا اپیوگ عام شہریوں کے خلاف کرنا نامناسب ہے۔